بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک واقعات اسٹوڈیو۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ دو غلطیاں معاف کر دو۔ پیارے ناظرین، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا یہ تو رب کریم کا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی گناہ گاروں کو معاف کرنے والا ہے۔ یاد رہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کو معاف کرے۔ کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل کرے، شیطان ہرگز نہیں چاہتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں جس شخص میں ہوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ فرمایا، تین باتیں جس شخص میں ہوں وہ شخص قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ وہ شخص بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر بندہ ہائے ہائے کی پکار رہا ہوگا۔ فرشتے کہیں گے، وہ خوش قسمت شخص کہاں ہے جس کے اندر تین باتیں موجود تھی۔ جنت کے دروازے کھلے ہیں، وہ شخص جس دروازے سے جانا چاہے جا سکے گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو۔ نمبر 2، جو تم سے تعلق توڑے تم اسے تعلق جوڑو۔ نبی کریم نے فرمایا، نمبر 3، جو تم پر ظلم کرے، جو تمہیں دکھ دے، جو تمہیں درد دے، جو تمہاری عزت والی پگڑی خاک میں ملا دے، جو تمہارا جینا حرام کر دے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم الوجہ الکریم کے دور میں ایک بار پھر سے عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے۔ ایک بار پھر سے عورتوں کے حقوق کی پامالی ہونے لگی۔ جب آپ کو پتہ چلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علاقوں پر گئے۔ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، مجلس میں لوگوں کو درس اخلاق دیتے ہوئے فرمایا لوگوں، بیوی کی دو غلطیاں معاف کرنے والا شخص قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ بیوی کی دو غلطیاں معاف کرنے والا شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ تو غلطیاں کون سی ہیں؟ وہ بتانے لگے، پہلے ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ ہم اپنی بیویوں کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کریں؟ ہم اپنی بیویوں کو دن میں کتنی بار معاف کریں؟ یہ سن کر میرے نبی خاموش رہے۔ اس نے دوسری مرتبہ پھر عرض کی، دوسری مرتبہ سوال دہرایا، میرے نبی پھر بھی خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری مرتبہ یہی سوال دہرایا، یا رسول اللہ ہم اپنی بیویوں کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کریں؟ تو میرے نبی نے فرمایا، دن میں 70 مرتبہ اپنی بیویوں کو معاف کرو۔ دن میں 70 مرتبہ اپنی بیویوں کی غلطیوں کو معاف کرو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نافرمان تھی۔ وہ گناہوں پر گناہ کر رہی تھی، وہ غلطیوں پر غلطیاں کی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر، وہ جب بھی شوہر کی نافرمانی کرنے کے بعد، غلطی اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لیتی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ اسے توبہ کرنے کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس بھی آتی، ہاتھ جوڑ کے قدموں پہ بیٹھ کے معافی بھی اور اس کی بھیک بھی مانگتی، خیرات مانگتی، مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو، مجھ سے خطا زرزد ہو گئی مجھے معاف کر دو۔ اس کا شوہر اسے کوئی غلطی اس کی معاف نہ کرتا۔ اس کا شوہر بیوی کی کوئی بھی خطا معاف نہیں کرتا تھا، الٹا سزا یہ دیتا تھا کہ اس کا کھانا پینا بند کر دیتا تھا۔ 3 دن شوہر اپنی بیوی کو روٹی نہیں دیتا تھا، پانی نہیں دیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شخص کو ایک بیماری ایسی لگ گئی۔ وہ بیماری کون سی تھی؟ جلد کی بیماری لگ گئی۔ دن بدن یہ بیماری بڑھتی گئی، اس کے جسم پر زخم ہونے لگے۔ یہ بیماری بڑھتی گئی، اس نے بڑے بڑے حکیموں سے علاج بھی کروایا مگر بے سود رہا۔ اللہ اکبر، ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی شکل کچھ اس طرح سے بگڑ گئی تھی کہ اس کی جلد کچھ اس طرح سے خراب ہو گئی تھی کہ کوئی بھی شخص اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ عزیز و اقارب بھی کوئی بھی شخص اس کا حال چال پوچھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ ایک طرف سارا جہان تھا جو اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا، نفرت کرتے تھے، کراہت کرتے تھے، لوگوں کو گھن آتی تھی۔ دوسری طرف اس کی بیوی تھی جو اس کے منہ میں دیسی گھی کے نوالے ڈال رہی تھی، جو اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلاتی، اپنے ہاتھوں سے شوہر کو کھانا کھلاتی، لیکن بدبخت شوہر اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتا تھا۔ اس کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کسی نے کہا، تو اب بڑے بڑے حکیموں سے علاج کروایا ہے مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا، ان سے دعا کر کے دیکھ، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی تیرے حق میں دعا کرے اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول شرف عطا کرے۔
اور تیری بیماری کو صحت میں بدل دے، تیری بیماری کو شفا میں بدل دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے نبی نے جب اس شخص کی بیماری دیکھی تو آپ کا دل بھر آیا، آپ کو رحم آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی، یا باری تعالیٰ، تیرا بندہ کتنے دنوں سے مصیبت میں مبتلا ہے، تیرا بندہ بیماری میں مبتلا ہے، تو اس بندے کو صحت عطا فرما، تو میرے امتی کو شفا عطا فرما۔ ایک دم غیب سے آواز آئی، موسیٰ، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، میں اس بدبخت کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے کہ میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ شخص قدموں پہ لیٹ گیا، رو رو کر کہنے لگا، چیخو پکار کرنے لگا، یا موسیٰ، مجھے بتایا جائے آخر میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے، میں نے کون سی ایسی خطا کی ہے جس گناہ نے مجھے اللہ کے غضب کا نشانہ بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی، یا باری تعالیٰ، تیرے اس بندے نے کون سے ایسے گناہ کیے جن گناہوں نے اسے تیرا غضب کا نشانہ بنا دیا؟ تو اسے شفا نہیں دینا چاہتا، تو اسے صحت نہیں دینا چاہتا، اسے بیماری میں ہی مبتلا رکھنا چاہتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ، جو کسی کو معاف نہیں کرتا، جو میری مخلوق کو معاف نہیں کرتا، میں بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ موسیٰ، میں اسے کبھی نہیں معاف کروں گا جو میری مخلوق کو معاف نہیں کروں گا۔ موسیٰ، اس کی بیوی جب بھی کوئی گناہ کر بیٹھتی، جب بھی کوئی غلطی کر بیٹھتی تو وہ مجھ سے معافی مانگتی، معافی کی بھیک مانگتی، میں اسے رب ہو کر معاف کر دیتا۔ میں اس کی بیوی کو کوئی بھی غلطی جو ہوتی میں اس کو معاف کر دیتا، لیکن یہ ظالم 3 دن بیوی کو روٹی نہیں دیتا تھا، میں رب ہو کر اس کے گناہ معاف کر دیتا۔ یہ 2 ٹکے کا بندہ ہو کر میرے بندے کو معاف نہیں کرتا تھا۔ موسیٰ، جو کسی کو معاف نہیں کرے گا میں بھی اسے معاف نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بدبخت انسان، جا پہلے اپنی بیوی کو معاف کر، بیوی کی خطاؤں کو معاف کر، پھر اللہ تجھے معاف کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ 2 غلطیاں کون سی ہیں؟ فرمایا، 1، شوہر پورا دن خاک جھانکتا ہوا آئے، بیوی بچوں کی روٹی کے لیے روزی کماتا ہے، مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری بیوی کو کھانے کے ٹکڑے مل جائیں، میرے بچوں کو کھانے کے ٹکڑے مل جائیں۔ بیوی کی ہر ایک چھوٹی موٹی خواہش پوری کرنے کے لیے شوہر پورا دن تتی ریت کے اوپر کھڑا ہو کر خاک چھانکتا ہے، روزی روٹی کماتا ہے۔ تھکا ہرا جب شام کو گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو آگے بجائے ویلکم کرنے کے ظالم بیوی کوئی ایسا جملہ بولتی ہے کہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیوی کے منہ سے نکلا وہ جملہ، اس جملے نے شوہر کو دکھ دیا، درد دیا، تکلیف دی۔ اتنا کچھ سہنے کے باوجود بھی، اتنا کچھ برداشت کرنے کے باوجود بھی شوہر اپنی بیوی کو معاف کر دے، یہ وہ شخص ہے جو قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا، دوسری غلطی، جب ایک شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ کیا تو مجھ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے پیار کرتی ہے، تو وہ آگے سے کہتی ہے، نہیں، میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں، میری نفرت کے لائق بھی نہیں ہے، تو میری نفرت کے قابل بھی نہیں ہے، محبت کہاں سے آ گئی؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ کسی بدبخت عورت نے اپنے شوہر کو کہا ہے کہ میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق کو جیسے ہی پتہ چلا، آپ نے فرمایا، جاؤ اس بدبخت عورت کو لے کے آؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لائے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا، تو وہی بدبخت عورت ہے جس نے اپنے شوہر کو کہا ہے کہ میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں، محبت نہیں کرتی؟ اس نے کہا، حضرت میں نے تو سچ بولا ہے، میں اس سے نفرت کرتی تھی، تو میں نے کہا نہ جھوٹ بولتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یہاں پر جھوٹ ہی بول دیتی، یہاں پر جھوٹ بولتی، اللہ تعالیٰ تیرے اس جھوٹ پر بھی تجھے ثواب عطا کرتا، تجھے نیکیاں عطا کرتا۔ فرمایا، اگر اس بات پر بھی تو جھوٹ بولتی تو جھوٹ بول لیا کرو، اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے جھوٹ کو سچ میں تبدیل کر دے گا۔ جب شوہر کہے کہ تو مجھ سے محبت کرتی ہے، نہیں بھی کرتی تو کہہ دو کہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب شوہر کو پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے نفرت کرتی ہے، مجھ سے تعلق توڑنا چاہتی ہے لیکن وہ تعلق جوڑ کے رکھتا ہے، میرے کریم نبی کا فرمان ہے کہ جو شخص تعلق توڑنے والے لوگوں کے ساتھ بھی تعلق جوڑ کے رکھے، یہ وہی شخص ہے جو قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کیجئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا تاکہ ایسی انفارمیشن سن کر کسی اور کے بھی نالج میں اضافہ ہو سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔